ناظرین گرامی، آج ہم ذکر کریں گے خلائی حادثات کا، جو خلائی تحقیق کے بدترین حادثات شمار کیے جاتے ہیں۔ خلاباز خلا میں رہتے ہوئے کن کن مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر اسپیس اسٹیشن خراب ہو جائے تو خلاباز کیا کرتے ہیں، اور اگر خلا میں راکٹ پھٹ جائے تو خلابازوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، زمانہ قدیم کے عظیم فلاسفر سقراط کا قول ہے کہ جب تک انسان اپنی زمین سے اوپر اٹھ کر خلا میں نہیں پہنچے گا تب تک انسان زمینی رازوں کو نہیں جان سکتا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب انسان اتنے ماڈرن اور ترقی یافتہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس وقت کا انسان آسمان پر چمکنے والے ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا کہ زمین ہماری کائنات کا مرکز ہے۔ تاہم بعد ازاں سائنسی ترقی نے یہ بات غلط ثابت کر دی۔ خلائی سفر کی سب سے پہلی داستان ایک یونانی رائٹر لیوسن نے لکھی۔ اس کہانی کے افسانوی کردار نے گدھ اور عقاب کے پروں کی مدد سے چاند تک کا سفر کیا۔ اگرچہ یہ کہانی تفریحاً لکھی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی خلا میں سفر کرنے کا تصور سامنے آ گیا۔ کئی سو سالوں بعد تحقیق سے معلوم ہوا کہ خلا زیادہ تر سرد، تاریک اور بالکل ویران و سنسان ہے۔ اگر ہم روشنی کی رفتار یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ سے سفر کریں تب بھی زمین سے قریب ترین سیارے تک پہنچنے میں تقریباً ہمارے خلائی جہاز کو 4.25 سال لگیں گے۔ آج تک کی تمام تر ترقی کے باوجود سائنسدان ایسا خلائی راکٹ نہیں بنا سکے جو روشنی کی رفتار سے سفر کر سکے۔ خلا میں سفر کرنے اور آسمان کی وسعتوں کو ناپنے کی خواہش تو انسان کے دل میں ازل سے تھی، لیکن 1608 میں جب گلیلیو نے دوربین ایجاد کی اور خلائی مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے کتاب میں چاند کی کہانی لکھی اور کہانی میں چاند کو ناہموار، کھردرا وغیرہ بتایا، تو گلیلیو کی کتاب اور کہانی نے افسانہ نگاروں اور مصنفوں کو ایک نیا موضوع فراہم کر دیا کہ زمین کے علاوہ کرۂ ارض پر کہاں زندگی پائی جاتی ہے۔ دوستو، خلائی سفر کے آغاز اور تحقیق کی بات کی جائے تو قریباً 1 صدی قبل ہی اس فیلڈ میں کام شروع کر دیا گیا تھا، لیکن حضرت انسان کو کامیابی آج سے 66 سال قبل ملی، جب انسانی ہاتھوں کی تیار کردہ ایک مشین نے خلا کی جانب سفر شروع کیا۔ اس مشین کا نام سپوٹنک تھا۔ 4 اکتوبر 1957 کو پہلے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا گیا۔ سپوٹنک نامی اس سیٹلائٹ نے انسان کے خلائی سفر کا آغاز کیا۔ اسے لانچ کر کے سوویت یونین نے تاریخ رقم کی۔ سوویت یونین یعنی موجودہ روس نے خلا میں پہلے سیٹلائٹ بھیجنے کے بعد اگلے مارکے کی تیاری شروع کر دی، اور وہ تھا کسی انسان کو خلا میں بھیجنا۔ یہ سال تھا 1961 کا اور دن تھا 12 اپریل کا، جب روس نے دنیا کو حیرتوں کے سمندر میں دھکیلتے ہوئے ایک جیتے جاگتے انسان کو راکٹ کی مدد سے خلا میں بھیجا۔ خلا کی سمت سفر کرنے والے اس پہلے انسان کا نام یوری گیگرین تھا، اور انہوں نے اسپیس کرافٹ کی مدد سے زمین کے گرد ایک چکر لگا کر اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں رقم کروا لیا۔ دوسری جانب امریکہ بھی خلائی تحقیق میں بہت کچھ حاصل کر چکا تھا۔ 60 کی دہائی روس اور امریکہ کے درمیان خلائی جنگ کا سبب رہی۔ خلائی دوڑ میں امریکہ نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ 20 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ اور بز آلڈرن نے چاند پر قدم رکھا، اور پھر خلا کی وسعتوں کو چیرتا ہوا انسان آج کئی طرح کے راز جان چکا ہے، تاہم اس سفر میں کئی اندھیرے راز بھی دفن ہیں۔ ناظرین گرامی، سال 1960 میں روس کے ایک خلائی راکٹ کو لانچ کرنے کے دوران اس کے لانچنگ پیڈ میں آگ بھڑک اٹھی، اور اس حادثے میں 78 خلاباز جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہی نہیں، سال 1961 میں بھی ایک روسی خلائی راکٹ خلا کی جانب سفر کرتے ہوئے تکنیکی خرابی کی وجہ سے جل کر راکھ ہو گیا، اور اس میں بھی ایک انسان موجود تھا جو خلا میں ہی کہیں گم ہو گیا۔ 1967 کی بات کریں تو روس کے ہی ایک خلاباز کی خلا میں موت واقع ہوئی کیونکہ اس کا پیراشوٹ آگ کی نظر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین کے کئی خلاباز اسپیس کے اندوناک اندھیروں میں کہیں کھو گئے، جن کا آج تک پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ 1960 کی دہائی میں ایک سائنس فکشن رائٹر رابرٹ ہینیلن نے روس کے اسپیس مشن پر تحقیق کی اور کئی انکشافات کیے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحقیق کے دوران رابرٹ کو معلوم ہوا ایک اسپیس مشن کوریبل سپوٹنک 1 کے نام سے خلا میں بھیجا گیا، جس میں 100 کے قریب خلاباز موجود تھے۔ تاہم کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ خلائی راکٹ خلابازوں سمیت زمین سے دور ہوتا چلا گیا اور خلا کی اندوناک گہرائی میں پہنچ کر پھٹ گیا۔ یوں اس راکٹ میں موجود 100 خلابازوں کے چیتھڑے خلا میں بکھر گئے۔ اس حوالے سے اٹلی کے 2 بھائیوں نے 60 کی دہائی میں
ریڈیو ٹرانسمیشن کی ریکارڈنگ ثبوت کے طور پر پیش کی، جس میں ایک خاتون مدد کے لیے پکار رہی ہے، اور ان بھائیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے روسی اسپیس اسٹیشن کے ریڈیو روم کی نگرانی کی اور یہ ریکارڈنگز اسی دوران محفوظ کی گئیں۔ اس ریکارڈنگ میں ایک خاتون رشین زبان میں کنٹرول روم سے سوال کر رہی ہے کہ کیا اس کا اسپیس کرافٹ پھٹنے والا ہے، تاہم روسی سائنسدان یہ بات ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی سچائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی خلاباز خاتون آج سے کئی سال قبل ہی خلا میں گئی اور وہاں ہی اس کی موت واقع ہو گئی، جسے آج تک خفیہ رکھا گیا۔ دوستو، یہاں ہم آپ کو خلا میں کیے جانے والے چند پراسرار تجربات سے بھی آگاہ کرتے چلیں۔ اسپیس ٹیکنالوجی کے تجربات میں نہ صرف انسان ملوث ہیں، بلکہ کئی جانوروں کو خلا میں لے جا کر ان کی عادات و خصلات کو پرکھنے کی کوشش بھی کی گئی۔ اس لسٹ میں فلیٹ ورم بھی شامل ہے۔ یہ وہی آبی مخلوق ہے جو اپنے جسمانی اعضاء کٹ جانے کے بعد دوبارہ اگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ورم کو 1 سال تک خلا میں رکھا گیا۔ اس تجربے کے جو نتائج سامنے آئے وہ ناقابل یقین ہیں۔ خلا میں پرورش پانے والے ان ورمز کو جب 2 حصوں میں کاٹا گیا تو ہر حصے سے 2 سروں والا نیا ورم پیدا ہوا۔ اس تجربے سے سائنسدان خاصے حیران ہوئے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق خلا میں گریوٹی کی عدم موجودگی اور کئی گیسز کی وجہ سے اس آبی جانور میں کئی جینیاتی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلا میں پلنے والا ورم 2 سروں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ مزید اس طرح کے تجربات سے وہاں کے ماحول کو پرکھا جائے تاکہ انسان خود کو خلائی ماحول کے مطابق ڈھال کر زندگی گزار سکے۔ اسی طرح خلائی تجربات نے طب کی دنیا میں نئی راہوں کو استوار کیا۔ اس سلسلے میں اہم پیش رفت یہ ہے کہ کینسر جیسے موذی مرض کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے اور اس کی ادویات کی تیاری میں خلائی اسٹیشن کی مدد لی جا رہی ہے۔ زیرو گریوٹی کی وجہ سے کینسر کے جراثیم مائکروسکوپ میں زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے بڑھنے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے ان کا برتاؤ آسانی میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اس تحقیق اور کامیابی کے بعد یہ تصور کیا جانے لگا ہے کہ جلد ہی اس طرح کے تجربات کی مدد سے کئی اور بیماریوں کا علاج بھی دریافت کر لیا جائے گا جو فی الوقت میسر نہیں۔ کئی سالوں کے خلائی تجربوں نے یہ ثابت کیا کہ خلا میں بہت سی گیسز کا وجود بھی پایا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک ایسی بھی ہیں جو زمین کی سطح پر موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آگ کے جلنے کا عمل بھی خلا میں زمین کے مقابلے میں بہت زیادہ مختلف ہے۔ گریوٹی نہ ہونے کے سبب آگ ایک مخصوص انداز میں جلتی ہے۔ اس کا شعلہ بیضوی اور لمبا ہوتا ہے۔ اس عمل کو آکسیجن کی کمی اور دوسری گیسز کی زیادتی سے جوڑا گیا۔ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ خلا میں آگ زیادہ دیر تک جلتی ہے، یعنی ایک شعلے کے جلنے کا اوسطن ٹائم زمین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔